نے کا کیوں کہا؟ یاد رکھیے، جس طرح آپ اور میں مخلوق ہیں اسی طرح جنات بھی مخلوق ہیں۔ جس طرح ہمارے اندر، آپ کے اندر نیک تابع دار بھی ہیں اور شرارتی بدکار بھی ہیں، ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں کافر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جنات کے اندر بھی بالکل سیم چیز موجود ہے، نیک بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں۔ یہ جو خبیث جنات اور جنیاں ہوتی ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہمارے باتھ روم ہوتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہمارے باتھ روم ہوتے ہیں۔ پہلے، آج سے زیادہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، تو اب میں گاؤں جاتا ہوں نا جی، 15 سال یا 20 سال ہوئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 22 سال ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ گاؤں میں گھر میں باتھ روم کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، گھروں میں باتھ روم کا تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ باہر کھلے میں جاتے تھے، کھیتوں میں جا کے رفع حاجت کرنا، کر کے آ جانا۔ یا پھر جو ہمارے، مجھے جو یاد ہے، وہ ایک باتھ روم ہوتا تھا، نیچے وہ کافی سارا گڈھا کھود کے، ہاں جی، وہاں پہ رفع حاجت کرتے تھے، وہ چوڑا آتا تھا اور اٹھا کے لے جاتا۔ یہ ان کے لیے جو معذور لوگ، بزرگ لوگ تھے، ان کے لیے گاؤں میں یہ بنا۔ اب صورتحال کیا ہے جی؟ ہر گھر کے اندر باتھ روم ہے، ہر گھر تو ایک طرف رہا، ہر کمرے کے ساتھ باتھ روم لگا ہوا ہے، اٹیچ بات۔ گھر ایک ہے، 4 لیٹرینیں۔ او بابا، ان کے بسیرے تو تم خود گھر میں لے کے آ گئے ہو، ان کے بسیرے تو تم خود لے، یہ گوبر ہے، یہ گندگی ہے، یہ ہڈیاں ہیں، یہ ساری تو ان کی خوراک ہے۔ یہاں ان سب چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ تو تم نے خود اپنے گھروں میں گھسیڑ دیا ہے۔ اگر یہاں پر لے آئے ہو تو اب جو اللہ کے حبیب نے آپ کو حفاظتی تدبیر ارشاد فرمائی ہے اس پہ عمل کرو۔ اب یہ وہاں پہ رہتے تو کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے ہی بندہ سطر ننگا کرتا ہے، یہ انسان کے سطر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بندے جنہیں بھی پٹھے کم کرتا ہے، کتنے کرتا ہے؟ لیٹرین، ہاں جی، لیٹرین میں سارے الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ الٹے کام کیسے ہوئے؟ وہاں پر اس کو غلبہ کیوں چڑھا؟ اس کی وجہ تھی یہاں پہ خبیث جن اور جننیاں تھیں۔ اچھا، یہ صرف الٹے کاموں کا غلبہ نہیں چڑھتا، پھر اس کی وجہ سے وہ بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں جن بیماریوں کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، بندہ بڑا سخت بیمار ہے، اسپتال میں گیا، ٹیسٹ کروائے، بیماری کوئی نہیں، ٹیسٹ سارے کہتے ہیں جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بندے کو کوئی بیماری، بندہ بیمار ہے، بندہ کہتا ہے میں مرتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تینوں کوئی تکلیف نہیں۔ اوے اللہ کے بندے، وہ چیزیں، وہ بیماریاں، وہ حملے جو تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تیری مشین نہیں دیکھ سکتی، 14 صدیاں پہلے ان حملوں کا تدارک بھی تیرا نبی تجھے بتا کے گیا ہوا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، حضور جب بھی بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں، قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے جی؟ بندہ سطر یہ دعا کر کے اندر چلا جائے نا جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جتنی بھی نئی بیماریاں لگتی ہیں نا جی، ان بیماریوں میں مولوی اللہ ماشاءاللہ پھنسے، کرونا آیا مولوی نہیں پھنسے، اچھا اللہ ماشاءاللہ، اور جب کثرت کے ساتھ رگڑا لگتا ہے تو پھر بیچ میں، ہاں جی، سکی دے نال سینی بھی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی کہ کٹیاں دی لڑائی ہے گھاں ایویں مدی جاندی ہے، تو وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثریت کی بات ہو رہی تھی، کینسر آیا مولویوں میں نہیں آیا، ایڈز آیا مولویوں میں نہیں آیا، کرونا آیا مولویوں میں نہیں آیا۔ اسی طرح جو دیگر وہ امراض ہیں جو نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہیں، نئی سے نئی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، وہ اس طبقے کو کیوں نہیں لگی کہ ابھی بھی اس طبقے کے اندر کچھ شرم و حیا کو، دین کو، اللہ توبہ، یہ بھی موجود ہے۔ باتھ روم میں ہم جاتے ہیں نا جی، تو باتھ روم میں جاتے وقت دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ البتہ